اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری کے نقد پر اور صحیح بخاری کے رد پر یا اس کی حقیقت بیان کرنے کے اوپر یہ جو ہمارے ویڈیوز جاری ہیں، اور اس میں ہم پہلے امام بخاری کے شرح حال، ان کی زندگی وہ بیان کر رہے تھے، اور پچھلے قسط میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں کچھ نہ کچھ امام بخاری کے حوالے سے ہی ان کے اساتذہ کا بیان کیا تھا، اور ان کی جو دیگر تالیفات ہیں ان کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج بھی ہم امام بخاری کے حوالے سے ہی بیان کریں گے۔ شہباز بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ امام بخاری کے بارے میں جو اہل سنت کے ہاں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، جسے اہل سنت بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور آج خود امام بخاری کے تقویٰ کے بارے میں ہم آپ کے خدمت میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتے ہیں، کچھ حوالے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہیں کہ ان کے تقویٰ کے اوپر تو آپ نے بات ہی نہیں کی، اور آپ کو بھی معلوم ہو جائیں کہ اہل سنت کے ہاں امام بخاری کے تقویٰ کی کیا معیار بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو پہلے میں ایک اردو کا حوالہ ہی بتاتا چلوں، اور وہ ہے اہل سنت کی کتاب ہی ہے یہ۔ اگر آپ دیکھیں صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری ہیں، جلد اول، جو اردو ترجمہ ہوا ہے، حضرت مولانا محمد داود راز نے جو ترجمہ پیش کیا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے چھپی ہے یہ کتاب۔ اس کے صفحہ نمبر آپ دیکھیں 30 پر، یہ امام بخاری کی سوانح حیات جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام کرمانی کیا بیان ہے کہ امام بخاری کئی دن مسلسل بغیر کھائے پیے گزار دیا کرتے تھے، اور کبھی صرف 2-3 بادام کھا لینا ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ سیم یہی بات اگر آپ دیکھیں دیگر جو اہل سنت ہیں، وہ جب بیان کرتے ہیں اپنے بابوں کے بارے میں، تو انجینئر صاحب ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ انجینئر کے اپنے بابے کے بارے میں یہی باتیں موجود ہیں، اور وہ آپ کو نہیں بیان کرتے۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے 40 دن کچھ نہیں کھایا ہے، 10 دن کچھ نہیں کھایا ہے، تو انجینئر صاحب کتنا مذاق اڑاتے ہیں اس کا۔ لیکن انجینئر صاحب کے بابے کے بارے میں یہی باتیں موجود ہیں کہ کئی دن وہ بغیر کھائی پیے گزار دیتے تھے، اور کبھی بس صرف 1-2 بادام کھا کے جو ہے وہ گزارا کر لیتے تھے۔ لیکن یہ بات انجینئر صاحب بھی آپ کو نہیں بتاتے، اور اس کا مذاق بھی نہیں اڑاتے۔ نہ فقط یہ کہ مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ یہ بات، یہ اس بابے کو اپنا بابا بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس پہ امت کا اجماع بھی ہے۔ تو یہ آپ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ دیگر کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ آپ کے اپنے بابا کے بارے میں بھی یہی باتیں مشہور ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اسی صفحے پر، آپ دیکھ لیں، عبادت میں آپ کا استغراق اس درجہ تھا کہ امام کو ایک باغ میں مدعو کیا گیا۔ جب امام ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فراغت کے بعد قمیص کا دامن اٹھا کر کسی سے فرمایا کہ دیکھنا قمیص میں کوئی موذی جانور محسوس ہو رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نماز کے بعد جو ہے وہ اپنی قمیص اٹھا کر کسی کو کہا کہ دیکھیں کوئی میری قمیص میں کچھ داخل تو نہیں ہے۔ کوئی موذی جانور، ایک ایسا جانور کہ جو اذیت کرتا ہو انسان کو، وہ داخل تو نہیں ہوا ہے۔ دیکھا گیا تو ایک زنبور نے 17 جگہ ڈنک لگائے تھے، یعنی ایک زنبور نے اسے وہ کاٹا تھا 17 جگہ پر، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوا، نماز پڑھ رہے تھے، اور جسم کے نیش زدہ حصوں پر ورم آ رہا تھا۔ کہا گیا کہ آپ نے پہلی ہی بار کیوں نہ نماز چھوڑ دی؟ ظاہر ہے جب آپ کو کاٹا اس زنبور نے تو تم نے نماز کیوں نہیں چھوڑی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی سورہ شروع کر رکھی تھی کہ درمیان میں اس کا قطع کرنا گوارا نہ ہوا۔ اور اگر یہی بات اس وقت ان کے مخالفین اپنے بابوں کے بارے میں کریں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں امام بخاری کے تقویٰ کے بارے میں، آپ دیکھیں کہ ان کے تقویٰ کے بارے میں کتنی باتیں جو مشہور ہیں۔ اصل میں ایک غلو جو کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ اپنے ان کے جو امام ہیں، ان کے جو محدثین ہیں، ان کی تعریفیں جب کرتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ غلو میں جاتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں غلو کیا گیا ہے۔ بلکہ اتنے حد تک کہ
اگر آپ دیکھیں ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے اقوال ان سے منسلک کرتے ہیں کہ فرق جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ جو انبیاء کے کام ہوتے ہیں وہی کام ان کے جو ہے وہ بزرگان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم بیان کریں کہ دیکھیں ہمارے ائمہ کے پاس انبیاء کے علوم موجود ہیں، ائمہ کے پاس انبیاء کے ارث موجود ہیں، وارثین انبیاء ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ختم نبوت پہ ڈھاکہ ہے۔ یا آپ دیکھیں سیر اعلام النبلاء، یہ مشہور کتاب ہے، جناب ذہبی کی کتاب ہے، اور اس کے آپ دیکھیں شعیب ارناؤت نے تحقیق کی ہے، مؤسسہ رسالہ سے چھپی ہے یہ کتاب۔ یہاں پہ ذکر عبادتہ و فضلہ و ورعہ و صلاحہ، یعنی یہ پورا باب جو لے کے آئے ہیں یہ امام بخاری کے عبادت، امام بخاری کے وہ یعنی تقوی اور ان کے جتنے بھی زہد کے اوپر وہ یہ پورا جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں جو لے کے آتے ہیں یہ روایت، کہتے ہیں کان محمد بن اسماعیل، جو امام بخاری ہیں یعنی محمد بن اسماعیل ان کا نام ہے، وہ یختم فی رمضان فی النہار کل یوم ختمہ، رمضان میں ہر دن قرآن مجید کے پورے ختم کرتے تھے، یعنی قرآن مجید پورے ختم تلاوت کرتے تھے وہ۔ پھر دن کو بھی نہیں، دن کو تو یہ ایک ایک قرآن ختم کر دیتے اول سے آخر تک۔ یہ دیکھیں نا یہ بابیں ہیں، یعنی اگر آپ کو بابوں کے وہ چاہیے تو ہم آپ کو بیان کر لیتے ہیں کہ یہ ہیں۔ امام بخاری کے تقوی کے بارے میں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہو، یہ محدثین کی کتابیں ہیں، یہ کسی مثلا بہشتی زیور میں تھوڑی ہیں، یہ حشت بہشت میں تھوڑی ہیں، یہ المحند میں تھوڑی، یہ المحند المفند میں بھی نہیں ہے، یہ ان کتابوں میں تو نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے محدثین کی کتابوں میں ہیں۔ اور جناب ذہبی جیسے شخص جن کو حافظ ذہبی، حافظ کا لقب دیا گیا ہے، اور اہل سنت جو ہے اسی جناب ذہبی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ خود طبقات الحفاظ میں غالباً طبقات الحفاظ کا ہی حوالہ ہے، وہاں پہ جناب سیوطی نے لکھا ہے کہ 4 ایسے محدثین ہیں، علماء ہیں، جن کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اہل سنت جو ہے وہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی شمس الدین الذہبی ہے، یعنی ان 4 میں سے ایک ذہبی، وہ ذہبی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں جناب ذہبی۔ اچھا یہ تو دن میں امام بخاری وہ قرآن ختم کرتے ہیں دن میں، اب رات کو کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُومُ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ، جو لکھا ہے وَيَقُومُ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ كُلْ 3 لَيَالٍ بِخَتْمَةٍ، اور تراویح کے بعد بھی ہر 3 راتوں میں وہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ یہ ان کے قرآن پڑھنے کے جو ان کا تقوی ہے، یعنی قرآن سے جو انس ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اور ظاہر ہے ہم آگے جو بیان کریں گے خود کتاب بخاری میں جب ہم وارد ہوں گے وہاں آپ کو پھر ہم بیان کریں گے کہ محدثین کا قرآن سے کتنا انس تھا، ان کو قرآن پتہ تھا یا نہیں، اور قرآن انہوں نے اپنی کتابوں میں درست لکھا ہے قرآن کی آیات یا نہ غلط لکھی ہیں، یہ بات میں آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی صفحے پہ دوسری روایت جو نقل کی ہیں وہ آپ دیکھیں بکر بن منیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ البخاری، میں نے بخاری سے یہ سنا، وہ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبنی انی اغتبت احدا، کہتے ہیں میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس جاؤں، اللہ سے ملوں ایسی حالت میں کہ میں نے کوئی غیبت نہ کی ہو، یعنی ایسی حالت میں ملوں گا اللہ سے کہ میں نے کوئی غیبت نہ کی ہوں، پوری زندگی میں کسی کی بھی غیبت نہیں کی ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک تقوی کے ایک مراتب ہیں اور درجات ہیں جو امام بخاری کے پاس ہیں۔ لیکن اس کی جو تعویل کی ہے جناب ذہبی نے وہ آپ دیکھیں، آپ کو بڑے جو ہے وہ، یا اس کے مصادیق میں سے جو مصداق بیان کیا ہے جناب ذہبی نے، آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ یعنی جس چیز کو علماء اسلام میں نہیں کہتا صرف علماء تشیع، علماء شیعہ، علماء مکتب اہل بیت نہیں، بلکہ تمام کے تمام اسلام کے جو سیکٹس ہیں وہ تمام کے تمام علماء کہتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس سے بھی جناب بخاری وہ اجتناب کرتے تھے۔ اور یہ اب دیکھیں پھر جناب بخاری کی کتابیں آپ اٹھائیں آپ کو معلوم ہوگا۔ قلت، جناب ذہبی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں صدق رحمہ اللہ، درست کہا ہے انہوں نے، ومن نظر فی کلامہ فی الجرح والتعدیل، جو ان کے جرح و تعدیل میں جو کلام ہے، جب کسی راوی کو
کی تعدیل کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کوئی راوی ثقہ ہے یا کسی پہ جھڑا کرتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے، ضعیف ہے، تو عالمہ تو جو بھی جا کر جناب بخاری کے تعدیلات اور ان کی توثیقات و تضعیفات وہ پڑھ لیں تو اسے معلوم ہوگا وراءہم فی الکلام فی الناس، اسے معلوم ہوگا کہ امام بخاری نے لوگوں کے بارے میں جو کلام اپنایا ہے وہ کیسا جو ہے وہ محتاط کلام ہے۔ وَإِنصَافَهُمْ فِي مَنْ يُضَعِفُهُ، اور جس کی تضعیف کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا انصاف کیا، انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَقُول، اکثر امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ منکر الحدیث، کہ یہ منکر الحدیث ہے، یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ سَكَتُوا عَنْهُ، یعنی محدثین نے سکوت اختیار کیا ہے۔ فیہ نظر، اس میں جو ہے تأمل ہے، نظر موجود ہے۔ وَنَحْوَ هَذَا، اس طرح کے الفاظ سے امام بخاری استفادہ کرتے ہیں۔ وَقَلَّ أَن يَقُولَ فُلان کذاب وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيث، بہت کم ہی کہتے ہیں، ہمیں نظر میں آتے ہیں کہ کوئی کہیں کہ فلاں کذاب ہے یا فلاں یضع الحدیث، حدیث کو گھڑتا ہے۔ دیکھیں جناب عالی، اگر کوئی حدیث کو گھڑتا ہے تو امام بخاری کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ یہ حدیث کو گھڑ رہا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ یہاں پہ آپ رسول اللہ کے احادیث کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ غیبت ہے تو آپ کے دیگر علماء نے جنہوں نے یضع الحدیث وضاع الحدیث کذاب کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اسے پھر آپ کہہ دیں کہ یہ انہوں نے غیبت کی ہے۔ حتی انہو قال، حتی یہ کہ امام بخاری نے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں کہتا ہوں فلاں فی حدیثہ نظر، کہ فلاں جو ہے اس کی حدیث میں نظر ہے، فہو متہم واہ، تو وہ متہم ہے، انہوں سے حدیث نہیں لی جائے گی، اور ایک واہی راوی ہے۔ خوب یہی غیبت ہے، اگر یہ ان الفاظ سے غیبت ہو جاتی ہے تو امام بخاری نے غیبت کی ہے۔ وہ کہہ رہے میں جن کے بارے میں بھی کہوں کہ اس میں نظر ہے، یعنی وہ متہم ہے۔ عجیب ہے نا، یہاں پہ ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے یہ دراصل بھول گئے تھے کہ میں فضیلت تو ثابت کر رہا ہوں لیکن بعد میں اسی غیبت کے کلمات لے کے آ رہا ہوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محتاط ہیں، یہاں پہ تو احتیاط نہیں کی ہے جناب بخاری نے۔ پھر کہتے ہیں وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ، اسی لیے امام بخاری نے کہا کہ لا يُحَاسِبَنِي اللَّهُ أَنِّي اخْتَبْتُ أَحَدًا وَهَذَا هُوَ وَاللَّهُ غَایَةُ الْوَرَى، غایۃ الورع وہ یہی ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو کتاب ہے الضعفاء، الضعفاء میں امام بخاری نے صحابہ کو ذکر کیا ہے۔ ہند بن ابی حالہ جو اہل بیت کے جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے صحابی ہیں، ہند بن ابی حالہ، وہ صحابی ہے، صحابیت میں کسی کو کچھ شک نہیں ہے، نہ شیعہ کو نہ سنی کو، کہ وہ صحابی رسول ہے اور رشتہ دار ہیں وہ رسول خدا کے۔ ان کو امام بخاری نے اٹھا کر وہ ضعفاء میں ضعیف راوی قرار دیا کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ قال محمد بن ابی حاتم الوراق، یہ محمد بن ابی حاتم الوراق یہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ کان ابو عبداللہ یصلی فی وقت السحر 13 رکعہ، سحر کے ٹائم پہ وہ 13 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پھر وہی جو زنبور کا جو واقعہ ہے یہاں پہ ایک اور اس سے بھی نقل ہوا ہے کہ امام بخاری کو 13 دفعہ یا 11 دفعہ یا 10 دفعہ ایک حیوان نے، موذی حیوان نے کاٹا۔ یہ دوسرا جو ہے وہ بھی پھر یعنی ایک ہی واقعہ ہے لیکن مختلف سندوں سے جناب ذہبی نے ذکر کیا۔ اچھا یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ عبداللہ ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہہ رہے تھے علماء؟ ما فی الدنیا مثل محمد ابن اسماعیل فی المعرفۃ والصلاح، یعنی نیکی میں، یعنی تقوی میں، زہد میں، اچھے کاموں میں محمد ابن اسماعیل جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کتنے جو ہے وہ مبالغہ ہیں، لیکن مبالغہ کتنے حد تک ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شاید وہی جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی کسی کو بھی نہیں سن رہا دنیا میں، اردو زبان میں صرف مجھے ہی سنا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو بیان کیے جاتے ہیں، تعریفیں بیان کی جاتی ہے، حالانکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ ان سے زیادہ بھی لوگوں کو سنا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی بھی یوٹیوب استعمال کر رہے ہوں، ان کو پتہ ہو علماء کا، اور ان کو پتہ ہو کہ اردو سپیکرز جو ہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں ان کے بیانات کتنے جو ہیں وہ سنے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن یوسف الوراق، وہی جو محمد بن یوسف الوراق ہے، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن حماد کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا
کہ وددت انی شعرۃ فی صدر محمد بن اسماعیل، کہتے ہیں کہ ان کی تقوی اتنی زیادہ ہے، اتنے تقوی کے وہ حامل فرد ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں محمد بن اسماعیل کے سینے کے جو بال ہیں اس میں سے ایک بال ہوتا۔ بندے خدا تم بال کی کیوں وہ کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں؟ تجھے اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تم اس کے اوپر فخر کرو، نہ کہ تم محمد بن اسماعیل کے سینے پہ جو بال ہیں اس میں سے ایک بال ہوتے ہیں۔ اچھا آگے پھر اسی صفحے پہ کہتے ہیں کہ سمعت الحسن محمد بن جعفر سمعت محمد بن یحییٰ الذہلی، محمد بن یحییٰ الذہلی کہتے ہیں لما وارد البخاری نشاپور، جب امام بخاری نشاپور آئے تو اسی نے محمد بن یحییٰ الذہلی نے کہا لوگوں کو اذهبوا الى هذا الرجل، جاؤ اس شخص کے پاس، فاسمعوا منہ، اس سے تم لوگ سن لو، روایت اس سے سن لو، اس سے روایت لے لو۔ دوسرے صفحے پہ آپ دیکھیں خطیب بغدادی نے فربری سے روایت کی ہے کہ فربری نے کہا رأیت النبی فی النوم، میں نے نبی مکرم اسلام کو خواب میں دیکھا۔ یہ فربری جناب بخاری کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم اسلام کو خواب میں دیکھا، نبی مکرم نے مجھ سے پوچھا آئین ترید، کدھر جا رہے ہو؟ فقلت ارید محمد بن اسماعیل البخاری، میں امام محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس جا رہا ہوں۔ فقال، تو نبی مکرم نے کہا اچھا تم جا رہے ہو تو میرا کام بھی کرتے جاؤ، کیا؟ اقرأہ منی سلام، میرا سلام جناب بخاری تک پہنچاؤ۔ میرے خیال میں بابوں کے جو قصے ہوتے ہیں ان میں سے یہ قصے بھی آپ ایڈ کر لیں، اور شاید اس سے زیادہ قصے جو ہے آپ کو نہ ملے۔ یا ایک اور میں اس میں آ جائیں، دیکھتے ہیں ایک اور صفحہ نمبر 445 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا کہ میں نے کبھی بھی پرندے یا چڑیا جو ہوتے ہیں وہ میں نے کبھی بھی نہیں کھایا۔ تو اسے پوچھا گیا کیوں؟ وَلِمَ ذَاكَ، کیوں نہیں کھائے؟ کہ کَرِهْتُ أَنْ أُوذِيَ مَنْ مَعِي مِنْ نَتَنِهِمَا، کہتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں یہ گوشت کھا لوں، یہ چڑیا کھا لوں اور میری جو ہے زبان سے یا میرے منہ سے بو آ جائے اور لوگ جو ہے اسے اذیت ہو جائیں، لہٰذا میں یہ کھاتے ہی نہیں۔ اچھا تو صرف یہ چیزیں تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے منہ سے بو آتی ہوں۔ تو راوی نے بھی کہا قلت وکذالک البصل، کہتے ہیں پھر تو یہ پیاز بھی تم نہیں کھاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں میں پیاز بھی نہیں کھاتا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی بابوں کی کہانیاں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو کسی اور بابا کے نہ دیکھیں، انہیں کے محدثین کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی باتیں ہیں امام بخاری کے بارے میں وہی آپ دیکھیں۔ آخر میں ایک حوالہ بیان کرتا ہوں تقویٰ کے، شاید ابھی تک جتنے حوالے ہم نے بیان کیے اس سب میں سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ حوالہ، اور ٹاپ آف دا لسٹ جو واقعہ ہے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری کتنے متقی انسان تھے، وہ 447 صفحے پر آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ کان ابو عبداللہ اکترا منزلا، امام بخاری نے ایک گھر وہ رینٹ پہ لیا، اجارے پہ لیا، فلبث فیہ طویلا، وہ کئی مدت تک اسی گھر میں رہے، فسمعتہ یقول، راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لم امسح ذکری بالحائط ولا بالارض فی ذلک المنزل، یہ جو گھر ہے جہاں پہ میں اتنی مدت تک رہا ہوں، اس گھر میں میں نے اپنے آلہ تناسل کو نہ تو دیوار پہ لگایا ہے اور نہ ہی زمین پہ۔ یعنی انہوں نے کہنا یوں چاہ رہے ہیں کہ جب جتنا عرصہ میں اس گھر میں رہا ہوں میں نے اپنے عضو خاص کو مس نہیں کیا، نہ اس کی دیوار سے نہ زمین سے۔ ویسے مس کیوں کریں گے؟ باقی لوگ کرتے ہیں مس؟ نہیں اصل میں پتہ ہے یہ کنایا کوئی نہیں، یہ آئے ہیں تاکہ اس ذریعے سے امام بخاری کی فضیلت بیان کریں۔ نہیں فضیلت تو ہے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کیا یہ سوال بھی اٹھایا جائے گا۔ امتیاز کس چیز کا ہے؟ مثلا فضیلت ہوتی ہے امتیاز، سوال یہ ہے کہ باقی جو ان کے علماء جنہوں نے نقل کیا ہے یقیناً وہ یہی کام کر رہے ہوں گے۔ نہیں باقی لوگ کرتے تھے، ان کے علماء اور محدثین وغیرہ فضلاء کرتے تھے۔ یہ ہم اس لیے نہیں کہ تصحیح کریں، ہم ظاہر آپ کی کتاب میں لکھا ہے، واضح الفاظ میں ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں جب سے اس گھر میں تھا اور گھر میں ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ معمول کا کام ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں۔
اچھا تو ان سے پوچھا کرائے پہ مکان لیتے تھے اور پھر اس میں پھر یہ ہاں صحیح. اگر یعنی معمول آپ بتا دیں کہ یہ معمول کا کام ہے, آپ کے محدثین یہی کام کرتے تھے. امام بخاری چونکہ زیادہ تقوی والے تھے, انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے, تو پھر تو آپ کی بات درست ہو گئی. فقیل له لما, ان سے پوچھا گیا کہ کیوں یہ کام نہیں کیا ہے تم نے, جس نے پوچھا ہے ہاں کرنا چاہیے آپ کو. وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ کام تو تمہیں کرنا چاہیے. کرائے پہ گھر ہے, کوئی نشانی چھوڑ کے جائیں. تو انہوں نے کہا چونکہ یہ گھر جو ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے, یہ کسی اور کا گھر ہے, میں نے کرائے پہ لیا ہے, اس لیے اس پہ جو ہے نا میں یہ حرکت نہیں کر رہا. تو یہ آپ نے فضیلت کے طور پہ بیان کیا ہے, تقوی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں یہ اگر فضیلت ہے تو ہم کہتے ہیں ہنی اللہ کو, مبارک ہو آپ کو, آپ فضیلت ہی سمجھیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ واقعات ہیں اور یہ میں نے بہت ہی مختصر بیان کیے ہیں, حالانکہ یہاں پہ جو واقعات تھے وہ کافی زیادہ واقعات یہاں پہ موجود ہیں جو اس طرح کے امام بخاری کے بارے میں انہوں نے غلو سے جو کام لیا ہے, انہوں نے جو بیان کیا ہے امام بخاری کو, اور ظاہر ہے اول سے لے کر آخر تک آپ کو غلو کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہی آج کے جو کلپ ہے یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں امام بخاری کے جو عقائد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.